بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جن میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب یہ آج ہم نے آگاہ کرنا ہے، اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے، آخر وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ وہ کون سے 3 وقت ہیں کہ جس کے اندر آپ نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی قسم کی کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر فرض تو ویسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن سنت بھی نہیں پڑھ سکتے اور نوافل بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اب جاننا یہ چاہتے ہیں کہ وہ 3 وقت کون سے ہیں، اور دیکھیں ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 3 وقت وہ ہیں کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے، اس کا دورانیہ تقریباً 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا ہوتا ہے، تو اس دوران قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور سجدہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور نمبر 2، دوسرا وقت یہ ہے کہ جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اس دورانیہ بھی تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یہ 12 بجے کے بعد ہی وقت شروع ہوتا ہے، تو ان 2 اوقات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا اور سجدہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرا وقت وہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی جب شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بقیہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور یقیناً یاد رکھیں قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ضرور ملے گا آپ کو۔ یقیناً دیکھیں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہے الف لام میم صاد، اب دیکھیں آپ نے 3 لفظ ادا کیے ہیں۔ اگر آپ یہ تلاوت کر رہے ہیں تو 3 لفظ یعنی الف لام اور میم، اور آپ نے 3 لفظ ادا کیے ہیں تو ان 3 الفاظ کا آپ کو ثواب ملے گا، اور ہر الفاظ کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور یقیناً قرآن پاک کو پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ بعض اوقات لوگ قرآن پاک کو اٹھا لیتے ہیں اور قرآن پاک کھول لیتے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ بولتے نہیں ہیں، ایسے ہی قرآن کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یقیناً پھر یاد رکھیں قرآن پاک کے دیکھنے کا تو آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن جو پڑھنے کا اجر ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کم از کم اتنی ہی تلاوت ضرور کریں کہ آپ اپنے دل کے اندر، اپنے دل سے، کانوں سے سن سکیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ باقی قرآن پاک اٹھائیں گے، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں گے، بوسہ دیں گے تو قرآن پاک کو اٹھانے کا اجر ملے گا، آپ کو ثواب کا پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا۔ اور اب اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھنا کہ ہمارے علماء کرام نے، فقہائے کرام نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ اگر آپ تلاوت کریں گے بھی صحیح تو یہ حرج نہیں ہے، یہاں آپ گناہ گار نہیں ہو جائیں گے کہ آپ سمجھیں کہ شاید اس وقت میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوقات جو ہیں، یہ وقت 3 ایسے ہیں کہ جن میں لوگ جو سورج کی پوجا کرتے تھے تو ان کا وقت ہے۔ اب دیکھیں جب صبح سورج نکلتا تھا وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے، اور جب سورج زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو سر کے اوپر سورج ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اب جب سورج غروب ہوتا تھا اس وقت بھی وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے منع کیا ہے کہ ہماری عبادت اور ان کی عبادت میں فرق ہے۔ اگر ہم اس وقت عبادت کریں گے تو ان کے متشابہ ہو جائے گا، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت اور سجدہ اور نماز نہ پڑھیں، تو اس لیے علماء کرام نے منع کیا ہے۔ بقیہ اگر آپ پڑھ لیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یقیناً آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا اجر ضرور ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی نسبت ہم وہ عبادت کرتے تھے تو ہم ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں تو بہتر ہے، افضل ہے۔ ورنہ اگر کر بھی لیتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یقیناً اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک سے الفت اور پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے خوبصورت کر کے پڑھیں گے تو یقیناً ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے اللہ اس قرآن کی برکت سے
ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ سب دور فرما دے گا۔ یقیناً آج اس معاشرے میں ہر بندہ پریشان ہے، اور دلی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور جب قرآن کو اٹھا لو گے، قرآن سے محبت کرو گے، تو اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔